السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے الاسکا کے حالیہ دورے کو انتہائی مفید قرار دیا۔ کرملن میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ماسکو یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے اور امریکہ کے موقف کا احترام کرتا ہے۔ پوتین کے مطابق بات چیت کھلی، سنجیدہ اور ٹھوس تھی، جس نے ضروری فیصلوں کے قریب پہنچنے میں مدد کی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوری فائر بندی ممکن نہیں، تاہم براہ راست امن معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ یورپی اتحادیوں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے یوکرین کی حمایت اور روس پر پابندیاں سخت کرنے پر زور دیا۔ ایران کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اسرائیل اور امریکہ کو سخت وارننگ جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مزید ضبط نفس نہیں رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق جنرل اسٹاف نے کہا کہ اگر کوئی غلطی کی گئی تو اس بار صورتحال پہلے سے کئی زیادہ مہلک اور حیران کن ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف سازشیں بند کرے، ورنہ نئی اور طاقتور کارروائیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کی جوہری پروگرام پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ غزہ کی جنگ کے 2 سال بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ جنگ بندی صرف ان شرائط پر ممکن ہوگی جو اسرائیل نے طے کیے ہوں، اور ان شرائط میں حماس کو غیر مسلح کرنا، تمام قیدیوں کی رہائی، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی کنٹرول اور ایسی نئی حکومت کا قیام شامل ہے جو نہ حماس ہو اور نہ فلسطینی اتھارٹی۔ نتن یاہو نے کہا کہ وہ جزوی معاہدوں پر راضی نہیں بلکہ مکمل شرائط پر اصرار کریں گے۔ اسرائیلی کابینہ نے بھی غزہ پر مکمل کنٹرول کی منظوری دے دی ہے، جس پر عرب ممالک اور عالمی سطح پر سخت مذمت سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے CCTV سے متعلق قانون بنایا، لیکن پھر اسے تبدیل کیوں کیا؟ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ 2023 میں ایسا قانون لایا گیا جس کے تحت الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر کوئی کارروائی نہ ہو، کیونکہ وہ ان کی مدد سے ووٹ چوری کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ حال ہی میں کئی ووٹروں کی تصاویر ان کی اجازت کے بغیر میڈیا میں پیش کی گئی اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن کسی ووٹر اور ان کی ماں، بیٹی یا بہو کی CCTV ویڈیو سب کے ساتھ بانٹ دے گا؟ گیانیش کمار نے واضح کیا کہ ووٹ صرف وہی ڈالتے ہیں جن کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہوتے ہیں، اور وہی اپنا امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں۔ جن سوراج کے بانی پرشانت کشور نے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیشن نے اپوزیشن کی تشویشات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا غلط ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں یا نہیں؟ کیا ڈپلیکیٹ ووٹروں کا اندراج ہوا یا نہیں؟ پرشانت کشور نے کہا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے 1 لاکھ ووٹروں کے نام غلط طریقے سے شامل کیے جانے کا مسئلہ اٹھایا تھا، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر وہ واضح جواب دیں۔ منچریال ضلع کے کاسپیٹ میں بگا جھیل کے نالے میں 4 نوجوان پانی کے تیز بہاؤ میں پھنس گئے۔ مقامی افراد نے ان کی چیخ و پکار سن کر فوری رسیوں کی مدد سے ریسکیو کیا اور ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ یہ نوجوان مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تھے کہ اچانک نالے کے تیز بہاؤ میں گر گئے، تاہم مقامی لوگوں کی بروقت ہمت اور اقدام سے ان کی جانیں بچ گئی۔ جونیئر NTR کے خلاف وائرل آڈیو پر TDP MLA دگوپتی وینکٹیشور پرساد نے وضاحت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آڈیو جعلی ہے اور سیاسی مخالفین کی سازش کے تحت جاری کیا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر مداحوں کو دکھ پہنچا ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں، اور نارا و نندموری خاندان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ دوسری جانب جونیئر NTR کے فینس بضد ہیں کہ MLA عوام کے سامنے آ کر معافی مانگے۔ اننت پور میں بڑھتی کشیدگی کے باعث پولیس کو سخت حفاظتی انتظامات کرنے پڑے۔
پیداپلی کے سلطان آباد میں ایک معصوم بچے کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ ایک خاندان مٹھائی کی دکان پر گیا اور کار کی چابیاں اندر ہی بھول گیا۔ بچے کو بھی گاڑی میں بند کر دیا۔ دروازہ لاک ہونے کے باعث بچہ اندر پھنس گیا اور اہل خانہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ اسی دوران ایک نوجوان نے موبائل فون پر ویڈیو دکھا کر دروازہ کھولنے کا طریقہ بتایا، جس کے بعد بچہ بحفاظت کار سے باہر نکالا گیا۔ مقامی لوگوں نے نوجوان کی حاضر دماغی کو سراہا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔